نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آئیے مل کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں انشاءاللہ۔ سورہ نمل کی آیت 67 to 72 میں ہم جانیں گے کہ مشرکین آخرت کے بارے میں کن شکوک و شبہات میں پڑے ہوئے ہیں۔ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادے مٹی ہو چکے ہوں گے تو کیا اس وقت واقعی ہمیں قبروں سے نکالا جائے گا؟ ہم سے اور ہمارے باپ دادوں سے اس قسم کے وعدے پہلے بھی کیے گئے تھے، لیکن ان کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ یہ قصہ کہانیاں ہیں جو پرانے زمانے کے لوگوں سے نقل ہوتی چلی آ رہی ہیں۔ کہو کہ ذرا زمین میں سفر کر کے دیکھو کہ مجرموں کا انجام کیسا ہوا ہے، اور اے پیغمبر تم ان لوگوں پر غم نہ کرو، اور یہ جس مکاری کا مظاہرہ کر رہے ہیں ان کی وجہ سے گھٹن محسوس نہ کرو۔ یہ تم سے یوں کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو؟ کہہ دو کہ کچھ بعید نہیں ہے کہ جس عذاب کی تم جلدی مچا رہے ہو اس کا کچھ حصہ تمہارے بالکل پاس آ لگا ہو۔ اللہ اکبر۔ نیکسٹ 3 آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بے مثال عظمت کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار لوگوں پر بہت فضل کرنے والا ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اور یقین رکھو کہ تمہارا پروردگار وہ ساری باتیں بھی جانتا ہے جو ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں، اور وہ باتیں بھی جو وہ اعلانیہ کرتے ہیں۔ اور آسمان اور زمین کی کوئی پوشیدہ چیز ایسی نہیں ہے جو ایک واضح کتاب میں درج نہ ہو۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ آیت 76 to 78 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کی بے مثال عظمت بیان کی جا رہی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ قرآن بنو اسرائیل کے سامنے اکثر ان باتوں کی حقیقت واضح کرتا ہے جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں، اور یقیناً یہ ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اور تمہارا پروردگار یقیناً ان کے درمیان اپنے حکم سے فیصلہ کرے گا، اور وہ بڑا اقتدار والا، بڑا علم والا ہے، بے شک یا رب العالمین ایسا ہی ہے۔ آیت 79 to 81 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلجوئی کر رہے ہیں، لہٰذا اے پیغمبر تم اللہ پر بھروسہ رکھو، یقیناً تم کھلے کھلے حق پر ہو۔ یاد رکھو کہ تم مردوں کو اپنی بات نہیں سنا سکتے، اور نہ تم بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہو جب وہ پیٹھ پھیر کر چل کھڑے ہوں، اور نہ تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے بچا کر راستے پر لا سکتے ہو۔ تم تو انہی لوگوں کو اپنی بات سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لائیں، پھر وہی لوگ فرما بردار ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ نیکسٹ آیت میں قرب قیامت کی نشانی کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور جب ہماری بات پوری ہونے کا وقت ان لوگوں پر آ پہنچے گا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے بات کرے گا کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ آیت 83 to 85 میں آخرت کو جھٹلانے والوں کا انجام بتایا جا رہا ہے، اور اس دن کو نہ بھولو جب ہم ہر امت میں سے ان لوگوں کی پوری فوج کو گھیر لائیں گے جو ہماری آیتوں کو جھٹلایا کرتے تھے، پھر ان کی جماعت بندی کی جائے گی، یہاں تک کہ جب سب آ جائیں گے تو اللہ کہے گا کہ کیا تم نے میری آیتوں کو پوری طرح سمجھے بغیر ہی جھٹلا دیا تھا، یا کیا کرتے رہے تھے؟ اور انہوں نے جو ظلم کیا تھا اس کی وجہ سے ان پر عذاب کی بات پوری ہو جائے گی، چنانچہ وہ کچھ بول نہیں سکیں گے۔ یا اللہ تو ہمیں قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ فرمانا۔ آیت 86 میں بتایا جا رہا ہے کہ رات اور دن آخرت کے لیے نشانیاں ہیں۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے رات اس لیے بنائی ہے کہ وہ اس میں سکون حاصل کریں، اور دن اس لیے بنایا ہے کہ اس میں چیزیں دکھائیں دیں؟ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔
اے اللہ، اس کتاب قرآن پاک میں سے ہماری زبانیں جو پڑھتی ہیں، اس میں ہمیں تفکر، تدبر اور اس کی سمجھ عطا فرما، اور اس کے معنوں اور عجائبات کی پہچان کروا، اور جب تک ہم زندہ رہیں اس کے مطابق عمل کریں۔ بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ آمین۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ آیات کے ساتھ۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔